بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى في موضع آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وقال أيضا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. استاذ الاساتذہ اور اسٹیج پر موجود محترم و مکرم اہل علم شخصیات، امت ویلفیئر میں حاضر مرد و خواتین، امت کے نوجوان اور امت کے نونہالان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز و محترم سامعین کرام، تحفظ عظمت صحابہ اس موضوع پر انشاءاللہ آج ہماری گفتگو ہوگی، اور جو آیات اور جو احادیث پڑھی گئی ہیں صحابہ اکرام کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کی حقانیت پر دلالت کرتی ہیں. معزز سامعین، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دین کو نازل کیا اور اس کے مکمل ہونے کا اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اس دین کے حفاظت کے انتظامات کیے. اور اسی طرح رب العالمین نے قرآن نازل کیا اور اس قرآن کے حفظ کے انتظامات کیے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو بھیجا جنہوں نے 23 سال کی مسلسل جدوجہد، انتھک کوشش، کبھی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر دعوت دیتے ہوئے دیکھیں گے، کبھی عرب کے جو مشہور بازار تھے، سوق عکاظ، ظلم جنہ اور دیگر بازاروں میں جا کر توحید کا پرچار کرتے ہوئے پائیں گے. اور کبھی صحابہ اکرام کو شعب ابو طالب کی گھاٹی میں جو بائیکاٹ کیا گیا تھا، جب بھی موقع ملتا موسم حج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے آئے ہوئے قبائل کو دعوت توحید دیتے. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے گزرنے والے قافلوں کو دعوت توحید دیتے. اور جن مقامات پر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا نہیں پاتے، ان ملکوں کی اور اپنے ترجمان، اپنے سفراء صحابہ اکرام کو اپنا نمائندہ بنا کر کبھی کسریٰ و قیصر کے دربار میں، روم و فارس کے درباروں میں، کبھی مصر کے بادشاہ مقوقس کے دربار میں، کبھی حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں، کبھی عمان،
کبھی بحرین، کبھی یمن، ان کے بادشاہوں کے نام خطوط اپنے سفراء صحابہ اکرام کے ذریعے بھیجا کرتے تھے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے دین نازل کیا، رسول کو بھیجا اور قرآن مجید نازل کیا، اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت اور ان کی رفاقت کے لیے جس طرح انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ترین جماعت صحابہ کرام کی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس امت کے سب سے بہترین افراد جو صحابہ کرام ہیں انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعوان اور انصار بنا کر بھیجا۔ صحابہ کرام یہ وہ جماعت ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ جو شریعت تھی اس کو پوری دنیا تک پہنچایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کو سن رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنایا اور ان لوگوں سے پوچھا، الا هل بلغت، کیا میں نے میری ذمہ داری کو پورا کیا؟ تو صحابہ اکرام نے بیک زبان ہو کر کہا، قد بلغت وادیت ونصحت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آپ کی ذمہ داری کو پورا کیا، آپ نے تبلیغ رسالت کی مسئولیت کو احسن انداز میں پیش کیا اور امت کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کیا۔ بیک زبان جب صحابہ اکرام نے شہادت دی تو آپ نے اللہ کو گواہ بنایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد۔ پھر ان صحابہ اکرام کو فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو یہاں پر حاضر ہے وہ غائب تک میرے پیغام کو پہنچا دے۔ یہ ذمہ داری اور امانت ان صحابہ کے سپرد کی۔ پھر یہ صحابہ اکرام ان کے اونٹوں اور گھوڑوں کے جو رخ اور ڈائریکشن جس ملک کے اور تھے وہاں یہ صحابہ اکرام نکلے اور اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو دنیا کے چپے چپے تک پہنچایا۔ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، چل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جھجتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کے۔ اس طرح صحابہ اکرام یہ وہ مبارک جماعت ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ صحابہ اکرام یہ وہ مبارک جماعت ہے جن کے اوصاف تورات اور انجیل میں مذکور ہیں۔ صحابہ اکرام مدرسے محمدیہ کے وہ فارغین ہیں جنہوں نے دنیا سے جہالت کا خاتمہ کیا، ظلمت میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو نور توحید سے متعارف کروایا اور اس راہ میں آنے والے مشکلات، تکالیف، مصیبتوں اور آزمائشوں کو برداشت کیا۔ صحابہ اکرام یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے اسلام کی سربلندی، اسلام کی سرخروئی اور اس کی کامیابی و کامرانی کے لیے اپنا وقت، مال اور رشتہ دار اور جائیداد اور وطن عزیز کی بھی قربانی دی۔ صحابہ اکرام انہی کے عہد زرین میں روم اور فارس کی جو دو بڑی سلطنتیں تھیں، ان دو سلطنتوں کو صحابہ اکرام کے عہد میں فتح کیا گیا۔ شاعر کے بقول، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کا مقدر چمکایا۔ معزز سامعین، آدم علیہ السلام سے لے کر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک اتنی مبارک جماعت اس روئے زمین پر نہ آئی ہے اور نہ آ سکتی ہے۔ معزز سامعین، یہ وہ جماعت ہے، صحابہ اکرام یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے اپنے نبی کی صحبت، نصرت اور دین کے اولین علمبردار ہونے کا جنہیں شرف حاصل ہوا۔ صحابہ اکرام نے ایمان، قربانی، اخلاص، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ قیامت تک یہ امت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ قرآن مجید نے صحابہ اکرام کی سچائی، عدالت اور اللہ کی رضامندی کا اعلان کیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ یہ جو اللہ کی رضامندی ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے ایک مدت کے بعد اللہ رب العالمین انہیں خوشخبری، اپنی رضامندی کا اعلان کریں گے کہ میں آج سے تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ جو نعمت جنتیوں کو جنت میں جانے کے ایک مدت کے بعد ملے گی وہ رضامندی والی نعمت، اللہ کی خوشنودی والی نعمت ان صحابہ اکرام کو اسی دنیا میں مل گئی۔ معزز سامعین، دین اسلام ہم تک انہی صحابہ اکرام کے واسطے سے مکمل اور محفوظ شکل میں پہنچا۔ صحابہ اکرام کی عظمت دراصل دین کی عظمت ہے، اور اہل سنت الجماعت کے نزدیک تمام صحابہ اکرام قابل احترام ہیں۔ ان کے اختلافات میں سکوت اور ان کے لیے دعائے خیر یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ صحابہ اکرام وہ درخشاں ستارے ہیں جن کی روشنی میں امت محمدیہ نے ہدایت کا راستہ پایا۔ صحابہ اکرام نے ایمان کو لفظوں میں نہیں بلکہ قربانیوں کے لہو سے تاریخ کے اوراق پر ثبت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے ان کے کردار کو ایسا سنوارا کہ وہ انسانوں کے لیے ایک نمونہ اور آئیڈیل بن گئے۔ دنیا کی لذتیں ان کے سامنے ہیچ تھی کیونکہ ان کی نگاہ رضائے الہی پر جمی ہوئی تھی۔ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا اور دین کی خدمت کو اپنی پہچان بنایا۔ ان کی جماعت ایسی تھی جن کا ذکر قرآن میں رحمت اور مغفرت کے وعدوں کے ساتھ ہمیں ملتا ہے۔ صحابہ اکرام کی محبت دلوں کو جوڑتی ہے اور دین کے رشتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ صحابہ اکرام کی عظمت کا اعتراف، صحابہ اکرام کے عظمت کا اعتراف دراصل نبوت کی عظمت اور اسلام کی حقانیت کا اعتراف ہے۔ صحابہ اکرام سے جب اللہ کے راہ میں ہجرت کو کہا گیا تو بلا چوں و چرا ان کا قافلہ اللہ کے رسول کے ایک حکم پر سمندر کے اس پار افریقہ کے خطے میں جا کر بسنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ہجرت حبشہ کا حکم دیا تو دوبارہ قافلہ حبشہ کی اور رواں دواں ہوا۔ پھر تیسری دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مدینے کی اور کوچ کرنے کے لیے کہا تو یہ جماعت مدینے کی اور ہجرت کرتی ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، سمندر کے اس پار افریقہ کا خطہ، یہ صحابہ اپنے وطن عزیز کو قربان کر کے ایک ایسے ملک میں بسنے کے لیے تیار ہوئے جہاں کی زبان و رنگ مختلف ہے، جہاں کی تہذیب اور وہاں کا کلچر جدا ہے، وہاں کی آب و ہوا، تہذیب و ثقافت مختلف ہے، جو کہ مکہ سے بہت ہی مختلف ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر صحابہ اکرام حبشہ جا کر بسنے کے لیے تیار ہوئے۔ اسی طرح صحابہ اکرام کی جماعت اگر
ان کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی اگر مثالیں پیش کریں، حرمت خمر کا واقعہ لے لیجئے. جب اللہ رب العالمین نے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، جب عرب کی جو کمیونٹی تھی یہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی تھی، شراب کے وہ رسیا تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے شراب کی حرمت کا مطالبہ کیا اور اعلان کیا تو آپ اس کے نتیجے میں دیکھیں گے صحابہ اکرام مدینے کی گلیوں میں جس قدر وہاں پر شراب مٹکوں میں اور دیگوں میں محفوظ تھی، اس کو مدینے کی گلیوں میں انڈیل دیا. آج کے زمانے میں شراب پر جب پابندی لگائی جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ کس قدر یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے. حکومتیں کام اچھے انداز سے نہیں کر پاتی ہیں، کتنے پینلٹیز لگتے ہیں، کتنے لوگوں پر جرمانے لگائے جاتے ہیں، کتنے دکانوں کو تالے لگائے جاتے ہیں، کتنے لوگوں کو قید و بند کی سزا دی جاتی ہے، لیکن مارکیٹ میں ہر دن شراب اپنے عروج پر ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر وہ قوم جو شراب کی جنہیں لت تھی، اللہ کے رسول کے ایک حکم پر وہ شراب سے توبہ کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے سامنے خیبر کی مثال ہے کہ اس موقع پر آپ دیکھیں گے جب اللہ اور اس کے رسول کے منادی نے اعلان کیا کہ اللہ آج پالتو گدھوں کے حرمت کا اعلان کرتے ہیں. اس اعلان کے نتیجے میں آپ ذرا سوچ کر دیکھیے، حالانکہ صحابہ اکرام جنگ کی حالت سے گزر رہے تھے، صحابہ اکرام سفر کی حالت سے گزر رہے تھے، اور عین جنگ کا وقت ہے، بھوک کی شدت ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم سن کر کسی نے رخصتوں کو قبول نہیں کیا، بلکہ کسی ایک صحابی نے بھی بھوک کی شدت کے باوجود عین جنگ کے موقع پر سفر کی حالت کے باوجود ایک لقمہ بھی اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارا. یہ صحابہ اکرام کی جو زندگی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ رب العالمین نے صحابہ کے ایمان کو حقیقی معیار قرار دیا. اسی طرح جیش العسرہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. ایک ایسا وقت جب روم کے لاکھوں لوگوں سے مقابلہ تھا تو مدینے سے 30,000 کا قافلہ تبوک کی اور نکلتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے اس جنگ پر انفاق کا مطالبہ کیا تو ہمارے سامنے بے شمار مثالیں ہیں. صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان تینوں کی مثال سنیے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری تجارت اور پونجی کا آدھا حصہ لا کر اللہ کے رسول کے قدموں میں رکھا. اس کے مقابلے میں صدیق اکبر نے اپنا جو کچھ سرمایہ ہے وہ سب کچھ اللہ کے رسول کے دربار میں لا کر پیش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 1000 سے زائد لدے ہوئے اونٹ اس جنگ میں پیش کرتے ہیں. 1000 سے زائد اناج سے لدے ہوئے اونٹ جیش العسرہ اس مشکل گھڑی والے معرکے میں لا کر اللہ کے رسول کے قدموں میں پیش کرتے ہیں. جب اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حالانکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار قربانیاں ہیں، جب بیر روما خریدنے کی نوبت آئی تو اپنے ذاتی مال سے انہوں نے بیر روما کو وقف کیا. جب مسجد نبوی کے توسیع کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال خاص سے مسجد نبوی کی توسیع کی. بہت سے مواقف ہیں ان کے انفاق کے، لیکن تبوک کے موقع پر انہوں نے جو قربانی دی اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں گیا اور آپ نے کہا ما غر عثمان ما عمل بعد اليوم. آج کے بعد اگر عثمان ابن عفان ذرا برابر بھی عمل نہ کریں تب بھی ان کی جنت پکی ہے. معزز سامعین، صحابہ کرام جنہیں اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں قبول اسلام کے پاداش میں ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا، جبر و تشدد کا سامنا کرنا پڑا،
سماجی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا. ہمارے سامنے بے شمار واقعات ہیں. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کی چلچلاتی ریت میں لٹایا گیا, ان کے سینے پر چٹان رکھے گئے, مگر ان کی زبان سے العہد العہد کے نعرے نکلتے تھے. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکایا جا رہا تھا. اس موقع پر مشرکین نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ اے خبیب, اب تمہاری تمنا ہوگی کہ تم اس سولی پر چڑھائے جانے سے بچ جاؤ اور تمہاری جگہ محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اس موقع پر نادان مشرکین کو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ سنیے. اے نادانوں, میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں بچ جاؤں اور میرے بچنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو کانٹا لگے, مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہے. تم تو سولی پر لٹکانے کی بات کر رہے ہو. اور اس موقع پر انہوں نے جو اشعار کہے سنہرے حروف میں لکھے جا سکتے ہیں. فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مصرعی وذلك في ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزقی. صہیب رومی یہ اپنی پوری پونجی کو لے کر سفر ہجرت پر نکلے ہیں, تو مشرکین مکہ ان کا محاصرہ کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اے صہیب, تمہیں ہجرت کی اجازت ہے, تم مدینے کی اور جا سکتے ہو, لیکن ایک شرط ہے کہ تم نے جتنا کمایا ہے, تمہاری پوری مال و دولت و متاع اور پورا سرمایہ ہمارے حوالے کرنا ہوگا. تو صہیب رومی کے پاس مکہ کی سرزمین میں کمائی ہوئی جتنی دولت تھی انہوں نے اسے مشرکین کے حوالے کرنے کو گوارا سمجھا, لیکن اپنے اسلام کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا. یہ خبر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربح صہیب, کہ صہیب نے ایک ایسی تجارت کی ہے کہ ان کی تجارت کامیاب ہے. اور اسی طرح ہمارے سامنے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی پوری فیملی کی ہجرت کی داستان ہے کہ وہ پوری فیملی ہجرت کے لیے نکلتے ہیں. ابو سلمہ جب اپنے خانوادے کے ساتھ, اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلتے ہیں تو مد مقابل میں ان کے سسرالی آ جاتے ہیں اور ام سلمہ کو چھین لیتے ہیں. پھر اسی درمیان ابو سلمہ کے گھر والے آتے ہیں اور ام سلمہ کے گود سے ان کی ننھی بٹیا سلمہ کو چھین لیتے ہیں. ایک طرف باپ, دوسری طرف ماں اور تیسری طرف بچہ. اتنے مشکلات کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کا سفر رکا نہیں اور ابو سلمہ مدینے کی اور آگے بڑھتے گئے. اسی طرح صحابہ اکرام کی قربانیوں کے واقعات جب ہم بیان کریں تو آل یاسر, عمار اور سمیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو قربانیاں ہیں, اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں جو ان کو ستایا گیا, سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس ہمجیت کے ساتھ, وحشیت کے ساتھ جو ان کو شہید کیا گیا اور وہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون بنی, اس واقعے کی تعبیر کرنے سے ہماری زبانیں عاجز ہیں. لیکن انہوں نے ان مصیبتوں, آزمائشوں اور تکالیف کو سہنا برداشت کیا, لیکن اسلام کے ساتھ کبھی صحابہ کرام نے سمجھوتا نہیں کیا. اسی طرح ہمارے سامنے سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے. الباحث عن الحق, حق کے متلاشی, اصفہان سے نکلے, بالکل ایران کے اس خطے سے نکل کر ایک لمبی مسافت طے کر کے کبھی اپنے وطن اور خاندان کی قربانی, اپنے آرام کی قربانی, صرف اور صرف اسلام کی نعمت کے حصول کے خاطر سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی قربانیاں دی. ہمارے سامنے طلحہ بن عبید اللہ, ان کی مثال ہے کہ احد کے معرکے میں انہوں نے اپنے جسم کو ڈھال بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور شدید زخمی ہوئے. اور ابو عبیدہ بن عامر الجراح, یہ وہ صحابی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کے معرکے میں زخمی ہوئے, ہمارے سامنے
جب اللہ کے رسول کا تصور آتا ہے تو امامہ اور ایک دینی مظہر کا تصور آتا ہے، لیکن عین جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی ہیلمٹ پہنی ہوئی تھی، جنگی کھوت پہنی ہوئی تھی. اس کھوت پہننے کے نتیجے میں اس کی جو سنکلیاں تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانیوں میں داخل ہو گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زخمی ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے. ایسے موقع پر ابو عبیدہ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے پیشانی میں کھوت کی جو سنکلیاں اور کڑیاں تھیں اسے اس گوشت کے حصے میں اپنے دانتوں کو ڈال کر اس کو باہر جب نکالتے ہیں، سنکلیاں تو نکل جاتی ہیں لیکن اس کے نتیجے میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانت شہید ہو جاتے ہیں. اور عموماً جس شخص کے دانت نہیں ہوتے ہیں یا جو شخص گنجا ہوتا ہے وہ اتنا خوبصورت نظر نہیں آتا، لیکن قربان جائے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم شخصیت پر صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اس معرکے کے بعد حالانکہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانت شہید ہو گئے تھے، لیکن ان دانتوں کے شہید ہونے کے باوجود ابو عبیدہ پہلے سے زیادہ وہ خوبصورت نظر آتے تھے، کیونکہ یہ جو دانت ہیں کس کے دفاع میں شہید ہوئے ہیں، کس کے ڈیفنس میں شہید ہوئے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں شہید ہوئے تھے. اور ہمارے سامنے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے قصے موجود ہیں، خیبر کے موقع پر ان کی شجاعت کے قصے موجود ہیں. صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجرت کی وہ رات والا واقعہ جس میں پورے قریش کے مختلف قبائل کے نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے جمع ہیں، اور اس بستر پر آپ پرسکون سونے کے لیے پرسکون نیند سے آپ نے وہ رات گزاری جو ہجرت کی رات تھی، حالانکہ پورے دشمنان اسلام دروازے کے باہر کھڑے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام نے اسلام کی سربلندی، اسلام کی سرخروئی اور اس کی کامیابی و کامرانی میں کسی بھی چیز سے سمجھوتا نہیں کیا. ہر قسم کی قربانیاں دی، مال کی قربانی، جائیداد کی قربانی، وطن عزیز کی قربانی، اور ضرورت پڑنے پر صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کی نذرانے پیش کیے. خباب بن ارق یہ صحابی ہیں جن کو آگ پر لٹایا گیا، انہوں نے ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں سمجھا اور صبر کی بے مثال تاریخ رچائی. اسی طرح ہمارے سامنے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ہے. مصعب بن عمیر بڑے ہی نعمتوں میں ان کی پرورش ہوئی تھی، کھاتے پیتے گھرانے کے تھے وہ، لیکن اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں انہیں مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا. اور دیکھیے مدینے کے پہلے معلم بن کر آتے ہیں اور اسلام کے پہلے سفیر بن کر مدینے کے گھر گھر میں انہوں نے اسلام پہنچایا، اور ان کے ہاتھوں پر صرف سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا پورا قبیلہ اسلام قبول کیا. لیکن معرکہ احد میں وہ جس انداز سے ان کی شہادت کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جب ان کا جنازہ لایا گیا تو صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ مصعب کے تدفین کے لیے کفن میسر نہیں ہے، کہ سر ڈھانک رہے تو پیر کھل رہا ہے اور پیر ڈھانک رہے تو سر کھل رہا ہے. یہ واقعہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے سر کو ڈھانکو اور ان کے پیر کی جگہ اذخر نامی چارہ ڈال دیں. معزز سامعین، صحابہ اکرام کی جب ہم بات کریں، صحابیات کی ایک لمبی فہرست ہے جن کی بے شمار قربانیاں ہیں جن کے نتیجے میں اسلام ہم تک پہنچا ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پورا مال اسلام کی سربلندی کے لیے لگایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی اور ان کی تشجیع و تحفیظ میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے علم دین کی حفاظت کی، ہزاروں احادیث امت تک پہنچائے. اسی طرح اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، صرف اور صرف ان کی ہجرت کا جو واقعہ ہے، ہجرت کے موقع پر انہوں نے اپنے جان کو خطرے میں ڈال کر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد تک کھانا پہنچایا، جس کے نتیجے میں انہیں ذات النطاقین کا لقب ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ اے اسماء، اللہ تعالیٰ تمہیں اس اوڑھنی کے بدلے روز قیامت ایک اوڑھنی پہنائیں گے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت تھی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو نصیب ہوئی۔ ہمارے سامنے صحابہ اکرام کی بہت سی مثالیں ہیں۔ اگر ہم صرف صدیق اکبر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کارنامے ہیں، ان کے جو خدمات ہیں، ان کے جو اچیومنٹس ہیں، اگر اس کو شمار کریں تو کانفرنسز ہوں گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں، جب پوری دنیا نے آپ کی تکذیب کی تو انہوں نے آپ کی تصدیق کی۔ صدیق اکبر جن کے بہت سے پروجیکٹس تھے، ان میں سے ایک پروجیکٹ تھا غلاموں کو آزاد کرنا، کیونکہ انسان اپنا مال ایسے جگہ پر انویسٹ کرتا ہے جہاں سے ریٹرن کی امید ہوتی ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا مال ہجرت کے سفر پر خرچ کر رہے ہیں، غلاموں کو آزاد کرنے پر خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ ابو بکر صدیق کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی مطلوب تھی۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کی دعوت پر عشر مبشرہ میں تقریباً 6 ہستیاں اسلام قبول کیے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن عامر الجراح، یہ تمام صحابہ اکرام ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیے۔ ان کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ایک مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے تھے، جو چیریٹی کرتا ہے وہ باب الصدقہ سے داخل ہوگا، جو نمازی ہوگا وہ باب الصلاح سے داخل ہوگا، اور جو اللہ کی راہ میں انتھک کوشش کرے گا وہ باب الجہاد سے داخل ہوگا، روزدار باب الریان سے داخل ہوں گے۔ تو صدیق اکبر کا ایمان دیکھیے، اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کوئی شخص نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ ان جنت کے 8 دروازے سے داخل ہونے کی اجازت دے؟ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ وہ آپ کی شخصیت ہوگی جنہیں اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے سے داخل ہونے کی اجازت دے گا۔ ان کا جو روزانہ کا جو شیڈیول تھا، ایک مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، آج کوئی تم میں سے روزہ رکھا ہے؟ تو ابو بکر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاں۔ آج تم میں کوئی ہے جس نے اللہ کے راہ میں انفاق کیا؟ صدیق اکبر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ تم میں کوئی ہے جو کسی مومن بھائی کی عیادت کیا؟ تو صدیق اکبر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ تم میں کوئی ہے جو آج کسی مسلم کے جنازے میں شریک ہوا؟ تو صدیق اکبر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، میں۔ جب یہ پورے اوصاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے تو کہا کہ جس شخص کے اندر یہ پورے اوصاف جمع ہوں وہ اس کے بدلے اللہ کے پاس جنت ہی ہے۔ تو اس طرح چاہے وہ ہجرت کے پہلے کے واقعات ہوں، بدر، احد، خندق، خیبر اور تبوک اور حنین کے واقعات ہوں، یا پھر خلیفہ بننے کے بعد کے واقعات ہوں، اور خلیفہ بننے کے بعد ان کے بے شمار قربانیاں ہمارے سامنے، ان کے بے شمار خدمات ہمارے سامنے موجود ہیں، اور خود وفات رسول کے موقع پر آپ اندازہ لگائیں، وفات رسول کے موقع پر ایک وقت تھا جب اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب فتح و نصرت کی خوشخبری دی جا رہی تھی تو پورے مسجد نبوی میں ایک خوشی کا ماحول تھا۔ صرف صدیق اکبر تھے جو زار و قطار رو رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سورت کے آخر میں وفات رسول کی طرف اشارہ تھا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وفات رسول کے موقع پر پورے اہل مدینہ اللہ کے رسول کے وفات کے غم سے ان کی آنکھیں اشبار ہیں، وہ غمزدہ ہیں۔ ان پورے اہل مدینہ کو سنبھالنے والی شخصیت اللہ کے رسول کے منبر پر چڑھ کر من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، ایسے نازک موقع پر جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول کے وفات کا کوئی ذکر کرے تو میں اس کے گردن کو الگ کر دوں گا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام
طور پر اپنے رب سے ملنے گئے ہیں، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ ایسے موقع پر، ایسے بہت سے نازک مواقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر حالات پر کنٹرول کیا۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ دیکھیں گے، چاہے وہ جیش اسامہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ مرتدین کا معاملہ ہو، مانعین زکوٰۃ کا معاملہ ہو، مدعیان نبوت کا معاملہ ہو، ان تمام معاملات کو 2 سالوں کے اندر، ان 2 سالوں کی مختصر مدت میں صدیق اکبر نے 2 صدیوں کا کام کیا، 200 سال کا کام کیا۔ یہ واقعات، یہ فضائل ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ صحابہ کرام یہ وہ مبارک جماعت ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک ایسی مبارک جماعت اس روئے زمین پر نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العالمین نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ان کے جنت کی خوشخبری دی، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ان کے اللہ کی رضامندی انہیں حاصل ہے اس کا اعلان کیا، اور ان کے تذکرے تورات و انجیل اور آسمانی کتابوں میں موجود ہیں، اور مختلف مقامات پر مہاجرین اور انصار کی تعریف کی، اور صحابہ کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے یہ دعا سکھائی کہ جو لوگ صحابہ کے بعد آئیں ان پر حق ہے کہ صحابہ کے لیے وہ دعائے خیر کریں۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ بے شمار احادیث ہیں، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ احد پہاڑ کے برابر بھی اگر ہم سونا خرچ کریں گے، معلومات کے لیے کہ احد کا پہاڑ جس کی لمبائی تقریباً 1070 فٹ ہے، اس کی اونچائی 7 میل لمبائی اور 3.5 میل اس کی چوڑائی، اور اس کا جو وزن ہے 45 بلین ٹن اس کا وزن ہے، اتنا بھی اگر ہم سونا خرچ کریں تو صحابہ اکرام نے جو 1 مد خرچ کیا تھا اس کے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابہ اکرام کی عظمت کی شہادت انسان تو انسان، اپنے اور دور قریب اور بعید کے لوگوں کے علاوہ جمادات نے ان کے عظمت کی شہادت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعے احد کے پہاڑ پر کھڑے تھے، یہ احد کا پہاڑ لرز اٹھا، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اثبت یا احد، اے احد تھم جاؤ، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو، اگر کوئی برائی سے ان کا ذکر کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو روک لے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں میرے بعد انہیں کبھی نشانہ نہ بناؤ۔ فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، کہ صحابہ اکرام کی محبت، انصار کی محبت کو ایمان کی علامت بتلایا، اور انصار سے بغض کو نفاق کی علامت بتلائی۔ اور یہاں پر اہل علم کے بہت سے اقوال ہیں جو کہ صحابہ کی زندگی کو معیار قرار دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ عظمت صحابہ آج کے اس دور میں جب سوشل میڈیا میں صحابہ کے خلاف مختلف کلپس آتے ہیں، مختلف تحریریں آتی ہیں جس سے ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کیا جاتا ہے، تو یہ وقت ہے کہ عظمت صحابہ پر ہمیں پوری یکسوئی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین صحابہ اکرام کے نقش قدم پر ہمیں چلنے والا بنائے، اور جس طرح انہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے قربانیاں دی، انہیں ہمیں مشعل راہ بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے شکر کے بعد میں ذمہ داران کا شکر بجا لاتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔